اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن جن خوبصورت سماعتوں سے میری آواز ٹکرا رہی ہے سب کو کہوں گی السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جہاں جہاں بھی انسانوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں جانوروں کو بھی تحریر کی زینت بنایا جاتا ہے، کیونکہ جانوروں کو انسانی زندگی میں بہت عمل دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو انسانوں کے تابع کر دیا اور انسان ہر طرح سے ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے، مگر ناظرین یہاں بات انسانوں کی خدمت کی نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ کیے جانے والا حسن سلوک ہے۔ جانوروں کے ساتھ اچھے سلوک کی نہ صرف تلقین کی گئی بلکہ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی نمونہ پیش کیا۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک کتے کے ساتھ کیے جانے والے حسن سلوک کی داستان لے کر حاضر ہوئے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین محترم، یہ ایک غلام کا کتے کے ساتھ اچھا سلوک تھا جس نے اس کو غلام سے آقا بنا دیا تھا۔ ایک شخص کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر درخت کے ساتھ ٹیک لگائے ایک طاقتور شخص پر پڑی تھی جو شاید کام کاج سے فارغ ہو کر کچھ دیر آرام کے لیے بیٹھا تھا۔ ابھی وہ راہگیر اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے ایک روٹی نکالی اور اس کو جب کھانے کے لیے نوالا توڑا تو اس کے کچھ فاصلے پر بیٹھا ایک کتا اس کی طرف للچائی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس طاقتور شخص نے وہ نوالا اپنے منہ میں ڈالنے کی بجائے اس کتے کے آگے پھینک دیا۔ کتے نے وہ نوالا جھٹ سے لیا اور دوبارہ للچائی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ طاقتور شخص نے ایک اور نوالا توڑا اور اپنے منہ میں ڈال دیا۔ پھر اس طرح اس شخص نے ایک نوالا توڑا اور اس کتے کے آگے ڈال دیا۔ اسی طرح وہ ایک نوالا اپنے منہ میں ڈالتا اور ایک کتے کے آگے، یہاں تک کہ روٹی ختم ہو گئی۔ راہگیر یہ سلسلہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور اس کے پاس جا کر مخاطب ہوا۔ سلام دعا کے بعد راہگیر نے اس شخص سے پوچھا، جناب یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے ایک لقمہ خود کھایا اور ایک اس کتے کو دیا، حالانکہ آپ کے پاس صرف ایک روٹی تھی؟ کیا آپ کو صرف اتنی ہی بھوک تھی؟ تو وہ شخص بولا، نہیں جناب، بھوک تو بہت زیادہ تھی، مگر کیا کرتا یہ راہ چلتا کتا بھی تو بھوکا تھا۔ میں تو پھر بھی انسان ہوں، بول سکتا ہوں، کچھ مانگ کر کھا سکتا ہوں، مگر یہ کتا بے زبان ہے۔ مجھے میرے رب نے جو دیا اس پر میں شکر گزار ہوں۔ وہ طاقتور شخص چونکہ ایک باغ میں پھلدار درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، تو راہگیر نے اس شخص سے کہا، تو آپ اپنی بھوک ختم کرنے کے لیے یہاں سے پھل ہی توڑ کر کھا لیں۔ تو وہ شخص بڑے اطمینان سے بولا، نہیں نہیں، یہ باغ میرا اپنا نہیں ہے، یہ میرے مالک کا ہے اور مجھے یہاں سے پھل توڑنے کی اجازت نہیں۔ راہگیر نے سوال کیا، کیا میں آپ کے مالک کا نام اور پتہ پوچھ سکتا ہوں؟ تو وہ شخص بولا، جی ہاں، کیوں نہیں، میرے مالک گاؤں کے بہت بڑے رئیس ہیں اور وہ فلاں جگہ پر رہائش پذیر ہیں۔ تو راہگیر بولا، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، مجھے انہی سے ملنا تھا، آپ نے میری رہنمائی کر دی۔ راہگیر نے چلنے سے پہلے ایک اور بات کہی کہ جب تک میں آپ کے مالک سے مل کر آتا آپ یہیں میرا انتظار کیجیے گا، کیونکہ میں واپسی پر آپ سے مل کر جاؤں گا۔ تو اس شخص نے اس بات پر اتفاق کیا اور راہگیر آگے چل دیا۔ راہگیر کے ذہن میں اس شخص کے وہی جواب گھوم رہے تھے، کیونکہ وہ بہت حیران کن تھے۔ راہگیر سوچ میں گم تھا کہ ہمدردی اس قدر کہ خود بھوکا رہ سکتا ہے مگر کسی بے زبان کو بھوکا نہیں رکھ سکتا، اور ایمانداری کا یہ عالم کہ بھوک تو برداشت کر لے گا مگر حرام کا لقمہ نہیں کھائے گا، اور شکر گزار اس قدر کہ ایک روٹی وہ بھی آدھی تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والا شخص۔ واہ مولا، یہ کتے پر اتنا رحم کھاتا ہے تو اس پر کتنا مہربان ہوگا۔ وہ خود سے یہی باتیں کرتے جا رہا تھا کہ وہ اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ دراصل وہ راہگیر بہت صحیح آدمی تھا۔ وہ اس کے مالک کے پاس پہنچا اور اس سے وہ باغ اور غلام دونوں منہ مانگی قیمت پر خرید کر واپسی کی راہ لی، اور پھر آ کر اس شخص سے ملا اور کہنے لگا، میں تمہارے مالک سے تمہیں اتنے درہم کے عوض خرید چکا ہوں اور آج سے میں تمہارا مالک ہوں۔
اس کا یہ کہنا تھا کہ طاقتور شخص نے ادب سے سر جھکا کر سلام کیا اور بولا، جی حضور، جو حکم آپ کا۔ اس کی اس عاجزی سے راہگیر بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، آج سے یہ باغ تمہارا ہے اور تم اس کے مالک ہو، تم جیسے چاہو اس کو استعمال کرو اور جہاں سے چاہو پھل اتار کر کھاؤ۔ یہ الفاظ سنتے ہی وہ شخص سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اے اللہ، تو نے مجھے اتنے عرصے بعد آزادی نصیب کی، تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ یہ اس شخص کے آخری الفاظ تھے۔ یقیناً یہ نعمت اس کو بے زبان پر رحم کرنے سے ملی اور حلال کا لقمہ کھانے کی بدولت ملی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہر برائی سے بچائے، آمین۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ہماری نیکسٹ ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔